دوست ہوتا ہی تو یہی ہے نا, دوستی کا مطلب ہی ہے کہ دوست اچھے ملنا نا بہت مشکل کام ہے. ایک بات اور, لڑکے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں. لڑکے جو لڑکوں کی دوستیاں آپ دیکھیں نا, وہ یاروں کے یار, کچھ بھی ہو جائے, لڑائی بھی ہو جاتی ہے تو اگلے دن آ جا بھائی, ہاں چلو چائے پہ چلیں, ٹھیک ہے, کوئی جیلسی نہیں, کچھ نہیں, جو بھی ہو جائے وہ واپس ہو جاتے ہیں. ہم لڑکیوں کی دوستی بڑی عجیب ہوتی ہے, تو ڈرامہ ہوتا ہے پورا ایک ڈرامہ ہے. آپ کچھ کہہ دیں تو آپ کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. سو یو تھنک ایک لڑکا اور لڑکی بیسٹ فرینڈز ہو سکتے ہیں؟ اب آپ نے میری شرارتی نرو کو تھوڑا سا ٹچ کر دیا ہے. ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی دوستی پہ. ہاں اوکے. آپ نے ویٹ لوز کیا جب, تو آپ نے مینشن کیا کہ آپ بہت بھاگتی تھیں. مجھے لگتا ہے جو لوگ یہ جو پروسیس ہوتا ہے ٹو کیپ رننگ ایوری ڈے, یو نو, یہ بھی بڑا وہ انسان کر سکتا ہے جو بڑا ڈٹرمنڈ ہو, بڑا فوکسڈ ہو. تو مشکل ہوتا تھا اس وقت؟ اچھا, جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے, تو پتہ نہیں اتنی ساری موٹیویشن میرے اندر کیسے آ گئی. تو اچھا, میں نے بہت اسٹرکٹ ڈائٹ بھی کی تھی ساتھ. اوکے, بٹ دونوں چیزیں بہت مشکل ہے, اسٹرکٹ ڈائٹ اینڈ رننگ. ہاں, تو لیکن میں روز شام مغرب ہوتی تھی, 10-15 منٹ گزرتے تھے اور میں اتر جاتی تھی نیچے جاگرس پہنے, اور 7-8 کلومیٹرز میں بھاگتی ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب 2-3 مہینے گزرے اور میں انڈر ویٹ ہو گئی تھی. اوکے, تو مجھ سے لوگ پوچھنے لگے تم نے کیا کیا ہے, تم اتنی پتلی کیسے ہو گئی ہو. تو ہاں, چاہیے ہوتی ہے اسٹرینتھ, جو آپ کو چاہیے ہی ہوتی ہے. تو شروع میں کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کیا کر رہی ہوں, مجھے نہیں کرنا؟ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے, میں ایکسرسائز شروع کرتی ہوں, 2 دن کے اندر کہتی ہوں مجھ سے نہیں ہو رہا, بس میں نہیں کر رہی, یو نو. نہیں, میں اگر ایک دن مس ہو جاتا تو مجھے لگتا تھا کچھ مسنگ ہے, مجھے کرنا ہے, تو میں اس کو انجوائے کرتی ہوں. میں آج تک, میں ابھی بھی بہت اسٹرکٹ ڈائٹ پہ ہوں, آپ کو پتہ ہے. اوکے, تو مجھے مزہ آتا ہے. تو آپ نے وہ لائف اسٹائل بنا لیا ہے. ہاں, مجھے مزہ آتا ہے کرنے میں. چلیں گڈ, اچھی ٹپس دی ہیں آپ نے آج ہمیں کہ بھاگیں اور ڈائٹ کے ساتھ. ضروری ہے اپنے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, اپنے لیے. مجھے لگتا ہے ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ فار ہیلدی لائف اسٹائل. ہم لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس چیز کو, اور اس کو ہمیشہ ویٹ لاس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, لیکن ایکچولی ایکسرسائز کسی بھی قسم کی ہو وہ ایکٹیو رہنے کے لیے ضروری ہے. آپ کو دیکھیں نا, اگر سارا دن آپ چپ کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے کاؤچ پہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ کیا, آپ لیزی ہیں, آپ کو ایسا لگے گا یہ کیا لائف ہے, میں یہ کیا کر رہا ہوں اپنے ساتھ. اور آپ ایکسرسائز جب اپنی لائف میں کرنا شروع کرتے ہیں, اس کا حصہ بنا لیتے ہیں لائف کا, تو آپ اپنے اندر چینجز دیکھتے ہیں کہ آپ مینٹلی کتنے آپ ریلیکس ہوتے ہیں, آپ کی باڈی بھی ریلیکس ہو جاتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اوکے میں نے کچھ کیا ہے زندگی میں. ٹرو, اینڈ مینٹلی طور پہ جیسے آپ نے ریلیکس بولا ہے نا, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, اٹ کیپس یو ان اے گڈ موڈ. اچھا, دعا اور یقین کا زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کیا تعلق لگتا ہے آپ کو؟ میں کہتی ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا, تو پھر دعا میں یقین ہونا چاہیے. اوکے, میرا ویسے اللہ تعالیٰ سے, پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات کیسی لگے, لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتاتی ہوں, میرا اللہ سے کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے. ماشاء اللہ سے. مجھے دنیا کچھ بھی بولے, مجھے گھر والے کچھ بھی بولیں, مجھے دوست کچھ بھی بولیں, میں نے جو سوچا ہوا ہے اور جو میری کنورزیشن اللہ سے ہوتی ہے, مجھے اس پہ پورا یقین ہے کہ وہ ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب بھی دعا مانگتی ہوں نا, میرا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے پورا, اور ہمیشہ ہوا ہے آج تک. میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا ہے نا, یہ نہیں کہ فوراً ملا ہے, ٹائم لگتا ہے, اور ملا ہے. تو میری زندگی میں جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, تم یہ کرو گی تو یہ ہوگا, تمہیں یہ کرنا چاہیے, لیکن میں کسی کی نہیں سنتی. یہ میری امی بھی مجھ سے بہت پریشان ہے ویسے. میں کسی کی نہیں سنتی, میں کسی کی بھی نہیں سنتی. یہ میں ہوں اور اللہ ہے, اور بس مجھے پتہ نہیں کیسے ہوگا. تو جب وہ بیچ کا ٹائم آتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے لیکن ہو جاتا ہے, تو اس بیچ کے ٹائم کو کیسے گزارتی ہیں؟ تب نہیں ہوتا کہ یار کیوں دیر ہو رہی ہے؟ نہیں, جیسے میں ابھی بھی بتاؤں, آج کل خیر سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں, وہ جو بیچ کا ٹائم ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے اس میں ٹائم لگے گا, لیکن پھر مجھے آپ صبر دے دیں. اوکے, سچ اے بیوٹیفل دعا. آپ مجھے صبر دے دیں, اطمینان دے دیں. آپ نے اگر آپ اس میں راضی ہیں
میں چاہتی ہوں یہ تھوڑا جلدی ہو جائے. تو آپ پلیز یہ وقت جو ٹائم پیریڈ ہے نا اس کو میرے لیے آسان کر دیں, یا اس کو پلیز آپ میرے لیے کم کرتے ہیں. آپ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں تو میری دعاؤں کو جلدی قبول کر لیں. آپ اتنے پیارے طریقے سے دعا مانگ رہی ہیں کہ میں سیریسلی اللہ تعالیٰ سے ایسے بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہوتی ہوں کہ پلیز اللہ تعالیٰ کر دیں, آپ کی جو رضا ہے اس میں راضی ہوں. تو پھر آپ جو یہ وقت ہے یہ آسان کر دیں, یا میری دعائیں جو ہیں جلدی قبول کر لیں. اگر جلدی قبول نہیں ہو سکتی ہیں, میرے لیے بہتر نہیں ہے, یا آپ نے اس طرح میرے لیے نہیں لکھا, پھر آپ مجھے صبر دے دیں. تھینک یو عائزہ, آپ نے مجھے بھی سکھا دیا آج. میں آئی تھنک میں بھی اپنی دعا کو تھوڑا سا ایسے ہی چینج کروں گی, کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے بولی ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے تب بھی اللہ سے, ٹائم ہے تب بھی اللہ سے ہی اس ٹائم کو گزارنے کے لیے صبر مانگو. دیٹس نائس. اچھا یہ بتائیں کہ شادی اور کریئر کیسے دیکھتی ہیں دونوں کو؟ کیا دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, یا دونوں امپورٹنٹ ہیں, کیا دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں دونوں ہی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, کریئر بھی اور شادی بھی. آپ نے کیا چوز کرنا ہے وہ دیکھیں. اگر آپ اپنے کریئر کو لے کر بہت سیریس ہیں اور ابھی آپ صرف ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز مینیج کر سکتے ہیں تو آبویسلی کریئر. اور اگر شادی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کریئر سے زیادہ تو آپ شادی کو لے کے چلیں. لیکن شادی اور کریئر کو بہت سارے لوگ ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں. بالکل ہمارے سامنے اگزامپلس ہیں وہ, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ اس راستے پہ چل ہی گئے ہیں, آپ نے سوچ ہی لیا ہے, آپ کے کوئی گولز ہیں, آپ نے کوئی اپنا فیوچر دیکھا ہوا ہے, تو پہلے کریئر کو دیکھ لیں. شادی تو ہوتی رہے گی, ہو جائے گی. آپ کا جو ڈرامہ آ رہا ہے اس میں بھی تو یہی ٹاپک ہے. ہاں یہی ہے ٹاپک. لیکن اس میں ایک چیز اور ہے نا کہ آپ نے کریئر کو لے کے پاگل نہیں ہو جانا کہ یہ میں ہوں تو یہ مجھے کرنا ہے. اس میں آپ جو چیز جا رہی ہے جائے اور جو آ رہی ہے آئے. اگر آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈس, آپ کے قریبی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں نا تو آپ وہ اچیو کر بھی لیں جو آپ نے سوچا ہے, آپ کو اس میں مزہ نہیں آئے گا. اوکے. تو آپ نے اگر ایسا کوئی آ گیا ہے ٹائم پیریڈ کہ آپ کو اب کرنا ہے, دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, تو پھر آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور چیزوں کو بیلنس لے کر چلنا ہے. آپ نے اگر کریئر کرنا ہے اوکے فائن, لیکن آپ اپنے ان رشتوں کو چھوڑ نہیں سکتے. ان رشتوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سب کو لے کر چلیں ایک ساتھ, پاگل نہیں ہو جانا کریئر کے چکر میں. That's true. It's a very fine balance and I think it's very important کہ لڑکیاں اس چیز کو سمجھیں کہ دونوں میں سے کسی ایک چیز پہ بھی ایکسٹریم پہ نہیں جائیں. ایکسٹریم پہ تو نہیں جانا, اور ان دونوں کا بیلنس ہونا ہی ضروری ہے.